بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ تو اس سبق میں ہم جملے فعلیہ لیں گے۔ یاد رکھیے عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ اس کی سادہ سی آسان سی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ فعل کے جو مادے کے حروف ہیں جیسے فعل، اس سے مختلف الفاظ بنانا، جیسے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ کو لے کر جملے بنانا سادے، جیسے البیت کبیر، یا پہلے جوڑیاں بنانا اور جوڑیوں اور الفاظ سے جملے بنانا۔ یہ جوڑیاں بیچ میں کیوں آتی ہیں آگے ہم دیکھیں گے اس کی تعریف۔ بہرحال جب آپ جملے بناتے ہیں عربی میں تو الفاظ کے آخری حصے، خاص کر اسم کے او، آ، ای، ان وغیرہ بدلتے ہیں اپنی حالت کے اعتبار سے کہ وہ فاعل ہے، مفعول ہے۔ یہ تبدیلیاں بھی نحو کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ کورس نمبر 4 میں ہم نے سیکھا آخری میں جملے اسمیہ، یعنی آخری اسباق میں جملے اسمیہ، جیسے البیت کبیر۔ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، بالکل آسان یاد رکھنا ہے اس کو آسانی سے۔ تو البیت کبیر، ال یعنی وہ خاص گھر بڑا ہے، اور دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ رفع کی حالت بھی ہم نے سیکھی، یعنی بالکل کھڑے ہوئے، رائٹ۔ تو ترجمہ کیجئے، اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ اردو میں جب گھر کہتے ہیں تو خاص گھر ہی مراد ہوتا ہے، کوئی ایک گھر کے لیے کوئی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بٹ اینی وے۔ المسلم صادق، تو آپ اشارے کر سکتے ہیں، اللہ غفور، البیت کبیر، المسلم صادق، اس طرح اشارے کیجئے میرے بات۔ المسلم صادق، ترجمہ کیجئے، المسلم صادق، مسلمان سچا ہے۔ المسلمون، پلورل کے لیے 4 انگلیاں، المسلمون صادقون، یعنی مسلمان سچے ہیں۔ تو میرے بعد صرف عربی میں اشاروں سے دہرائیے، اللہ غفور، اللہ غفور، البیت کبیر، البیت کبیر، المسلم صادق، المسلم صادق، المسلمون صادقون، المسلمون صادقون۔ ماشاءاللہ، یہ ریویژن تھا۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے جملے فعلیہ۔ فعلیہ کیا ہے؟ جو جملہ فعل سے شروع ہو، اسمیہ اسم سے شروع ہو، فعلیہ فعل سے شروع ہو، بالکل آسان ہے۔ علم، ایک دوسرے کو سمجھائیے ذرا۔ تو جملے فعلیہ کی ایک مثال لیتے ہیں، ضرب خالد زیدن۔ ضرب یعنی مارا، کس نے مارا؟ خالد، خالد نے، زیدن زید کو۔ تو خالدن جو ہے نا وہ ان کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو رفع کی حالت کہتے ہیں، اور ان جو ہے وہ نصب کی حالت کہلائی جاتی ہے، وہ مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے زیدن۔ اب اس میں جو ہے نا ایک چیز یاد رکھیے، عربی میں اسم کی اصلی حالت کیا ہے؟ وہ کھڑے رہتے ہیں، جیسے البیت کبیر وغیرہ، یا دو لوگوں کو لیجئے، خالد زید۔ مثال اچھی نہیں ہے لیکن یاد رکھنے کے لیے آسان ہے، یعنی مارنا پیٹنا اچھی مثال نہیں ہے۔ بہرحال خالد زید، دونوں کھڑے ہوئے، تو کیا ہوا؟ ضرب خالد زیدن، تو کیا ہو گیا؟ زید گر گیا، یہ ان کی حالت میں ہے، اس کو مت گرائیے، تو میرے بعد دہرائیے، علم سکھائیے، ضرب خالد زیدن، اس کو مار کے اس کو ایسے کھڑے رکھنا ہے اور اس کو گرا دینا ہے۔ تو خالدن سبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ جو ہے زیدن، اس کو مار پڑی، وہ گر گیا ہے۔ تو اسی کو ہم نے کیا کیا؟ رفع کی حالت اونچی ہے اور نصب کی حالت آڑی ہے۔ تو ضرب خالد زیدن، ایک دوسرے کو سکھائیے علم مار کے، یعنی اشاروں سے ہاتھوں کو۔ ٹھیک ہے، تو رفع کی نشانی کیا ہے؟ او یا ان، اور انگلی جائے گی اوپر، اور نصب کی نشانی آ یا ان ہے اور انگلی جائے گی آڑی۔ رفع اور نصب کے علم۔ آلرائٹ، تو جملہ میرے بعد اشاروں کے ساتھ دہرائیے، اور آخری میں آواز آئے گی، یعنی خالدن یا خالدن یا خالدین، تو آخری میں آواز آئے گی تو ہم اشارہ بھی نام کو لیتے ہوئے آخری میں بولیں گے، گویا وہ سبجیکٹ ہے، یا آخری میں ان بولیں گے گویا وہ آبجیکٹ ہے۔ تو میرے بعد دہرائیے، ضرب خالد زیدن، دہرائیے، ضرب خالد زیدن، پھر سے ضرب خالد
زیدن. پھر سے ضرب خالد زیدن. علم. اور ضربہ کے لیے ہم اشارے نہیں کریں گے. یاد رکھیے اب ہم نحو سیکھ رہے ہیں. وہ صرف جو تھا نا، جیسے فعل فعلوا ضربا ضربوا، وہ صرف تھا، رائٹ. اس کی نشانیاں اب ہم نہیں بتائیں گے. اب ہم جملوں میں جو اسما ہے، اسم میں ہی بدلتا ہے، یہ افعال کی نشانی نہیں آتی. نحو میں جو ان ہوتا ہے، صرف اسم پر چینج ہوتا ہے، تو اسی کے لیے ہم نشانیاں بتائیں گے. یہ جملے ہیں، ٹھیک ہے. alright، تو اب ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں. دعا نوح قوما، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ دعا یعنی پکارا، بلایا. نوح نے قوما، قوم کو، علیہ السلام. یدخل مؤمن، داخل ہوگا مؤمن. مؤمن کس میں؟ جنتن، جنت میں، رائٹ. اسی طرح یعمل، کام کرتا ہے. مسلم، کون؟ مسلم کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ خیرن، اچھا. تو الفاظ کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، تو ذرا ٹی پی آئی کے ساتھ میرے بات دہرائیے دو بار. دعا نوح قوما، دعا نوح قوما. پھر سے دعا نوح قوما. دوسرا جملہ ہے یدخل مؤمن جنتن، یدخل مؤمن جنتن. تو آپ جب پریکٹس کریں گے تو سوچتے ہوئے کریے کہ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے، اس لیے آپ ان اور ان کہہ رہے ہیں. پھر سے دہرائیے. یدخل مؤمن جنتن. تیسرا جملہ ہے یعمل مسلم خیرن، یعمل مسلم خیرن. پھر سے یعمل مسلم خیرن. علم. الحمدللہ. تو جملے فعلیہ کی بہترین قرآنی مثال ہے خلق اللہ الارض. خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے. کس کو پیدا کیا؟ الارض زمین کو. یہاں ال آنے سے ان نہیں ہے، اللہ میں ال پہلے سے شامل ہے، اس لیے اللہ نہیں بولیں گے ہم، اللہ. اسی طرح الارض the earth، تو اس میں ال آنے کی وجہ سے یہ اردن نہیں ہے، اردہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بغیر ال کی مثال تھی ضرب خالد زیدن، دعا نوح قوما، يدخل مؤمن جنتا، يعمل مسلم خیرا. یہ ان یہ بغیر ال والی مثالیں تھی، یہاں پر ال کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے بات دہرائیے. خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. پھر سے خلق اللہ الارض. علم. کچھ اور مثالیں لیتے ہیں ہم. یہ سب میں ال شامل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسپیسیفک ہے یا خاص ہے یا معرفہ ہے جیسے کہا جاتا ہے عربک میں، لیکن ہم فوکس کریں گے مثالوں پر. تو حفظہ ترجمہ کریں گے ہم. پہلے حفظہ نے یاد کیا، المسلم مسلم نے. کس کو یاد کیا؟ القرآن، قرآن کو. ویسے ہم یہ اس سے پہلے بھی اس کی پریکٹس کرتے رہے تھے پچھلے کورسز میں بھی، لیکن یہاں اسپیسیفک نحوی نشانیوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. تو یاد کیا مسلمان نے قرآن کو. یقرأ پڑھتا ہے، کون؟ المؤمن، مؤمن پڑھتا ہے کس کو؟ الحدیث، حدیث کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بعض لوگوں نے سادگی کے لیے کہا کہ او کا مطلب ہے نے اور آ کا مطلب ہے کو، حدیث کو. یسمع سنتا ہے، کون؟ الصالح، صالح کیا سنتا ہے؟ السیرت، سیرت کو، ٹھیک ہے. تو یہ جملے تو بہت آسان ہیں. تو میرے بعد عربی میں 2 بار دہرائیے اشاروں کے ساتھ، اور اشارے آپ صرف اسماء پہ کریں گے. حفظہ، یقرأ، یسمع اس پر نہیں کریں گے، اب وہ تو آپ سیکھ چکے ہیں. یہاں پر ہم اسماء پہ جو زبر زیر پیش کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو ہم بتائیں گے جب آخری آواز نکالیں گے. جیسے حفظہ المسلم تو ہوگا مسلم نے، القرآن یعنی قرآن کو. دہرائیے. حفظہ المسلم القرآن، حفظ المسلم القرآن. پھر سے حفظ المسلم القرآن. دوسرا جملہ یقرأ المؤمن الحدیث، یقرأ
المؤمن الحدیث. پھر سے یقرأ المؤمن الحدیث. تیسرا جملہ یسمع الصالح السیرۃ. یسمع الصالح السیرۃ. پھر سے یسمع الصالح السیرۃ. اب ہم جمع بنانا سیکھیں گے اور اس میں بہت سمپل رول ہے، بہت انٹرسٹنگ رول ہے. جیسے حفظ المسلم القرآن ہم نے سیکھا، یعنی یاد کیا المسلم، مسلم نے، القرآن قرآن کو. اس کی جمع ہوگی مسلمانوں نے قرآن کو یاد کیا، تو سبجیکٹ کو ہم جمع بنا رہے ہیں. تو عام طور پر ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ حفظہ اس نے یاد کیا، تو حفظو وہ صرف کی نشانیاں بتا رہا ہوں میں، حفظو ان سب نے یاد کیا. تو یہاں پر سبجیکٹ جب سامنے ہو، جیسے مسلموں کس نے یاد کیا؟ مسلمانوں نے، تو سبجیکٹ سنگولر ہی رہے گا. یعنی بالفاظ دیگر آپ فعل کو واحد سے جمع بنانے کی فکر نہ کریں، بس واحد کو واحد، حفیظہ کو حفیظہ ہی رہنے دیں، چاہے وہ ایک مسلمان ہو یا کئی مسلمان ہوں. رائٹ؟ جب سامنے سبجیکٹ ہو جیسے المسلمون، بس اتنا یاد رکھیے. تو حفظ المسلم القرآن کیا ہوگا؟ حفظ المسلمون پلورل، القرآن تو سنگولر ہے. اسی طرح یقرأ پڑھتا ہے المؤمن الحدیث، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یقرأ ایسا ہی رہے گا، یقرأ المؤمنون رائٹ الحدیث، حدیث کو. یسمع الصالح السیرۃ، تو کیا ہوگا اس کی جمع؟ یسمع ہی رہے گا، الصالحون السیرۃ. تو بالکل سمپل ہے، صرف آپ کو سبجیکٹ کو جمع بنانا ہے، باقی ورب ویسے ہی رہے گا. تو دہرائیے، جمع بتائیے مجھے. حفظ المسلم القرآن، حفظ المسلمون القرآن، یقرأ المؤمن الحدیث، یقرأ المؤمنون الحدیث، یسمع الصالح السیرۃ، یسمع الصالحون السیرۃ. اب ہم لیتے ہیں مؤنث جملے بنانا. ہم نے سیکھا حفظ المسلم القرآن، یاد کیا مسلم نے القرآن کو، تو ہوا حفظ ہی حفظت، یاد کیا المسلمت رائٹ مسلمان عورت نے. تو المسلمت وغیرہ ہوگا، لیکن سبجیکٹ یہاں المسلمت ہے. القرآن مذکر ہے، تو آپ اس جملوں میں ذرا یعنی پریشان مت ہوئیے، بس المسلمہ کی مؤنث المسلمت ہے. القرآن، تو یہاں پر دھیان ہمارا او اور آ پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح دوسرا جملہ ہے یقرأ المؤمن الحدیث، تو ہوا یقرأ ہی تقرأ، وہ پڑھتی ہے، تقرأ المؤمنۃ الحدیث. یسمع الصالح السیرۃ، تو ہوا یسمع ہی تسمع الصالحۃ السیرۃ. ٹھیک ہے؟ السیرۃ مؤنث ہے، یہاں پر اچھا بیٹھتا ہے، لیکن فوکس یہ رکھیے کہ سبجیکٹ کیا ہے اس کے اوپر اور او اور آ پر. تو جواب دیجئے. حفظ المسلم القرآن، حفظت المسلمت القرآن، یقرأ المؤمن الحدیث، تقرأ المؤمنۃ الحدیث، یسمع الصالح السیرۃ، تسمع الصالحۃ السیرۃ. پھر سے حفظ المسلم القرآن، حفظت المسلمۃ القرآن، یقرأ المؤمن الحدیث، تقرأ المؤمنۃ الحدیث، یسمع الصالح السیرۃ، تسمع الصالحۃ السیرۃ. علم الحمدللہ. بس اتنا ہی. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور لفظی ترجمہ قواعد کو سننا اور ساتھیوں سے بات کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اور اپنے لیے دعا رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر پڑھنے کی توفیق دے.
ویڈیوز کی مدد سیکھیے یا کلاس سے فائدہ اٹھائیے، ٹیچر بنیے، ٹریننگ حاصل کیجیے. اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.